بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جنگ جاری ہے اور پاکستان کا جواب آ گیا ہے۔ وہ جو کہہ رہے تھے نا کہ جب جواب آئے گا تو لگ پتہ جائے گا اور ساری دنیا دیکھے گی، تو وہ جواب آ گیا ہے۔ پاکستان کے ڈرونز اور پاکستان کے میزائل انڈیا میں داخل ہو گئے ہیں، اپنے ٹارگٹس پر اٹیک کر رہے ہیں، اور انڈیا کے جو 5 جہاز گرائے گئے تھے پہلے دن، جس میں 3 رافیل تھے، اور وہ تقریباً کوئی $1 بلین کے قریب کا نقصان ہوا تھا۔ اس سے بھی بڑا نقصان، ان جہازوں سے بڑا نقصان ایک اٹیک میں، ایک صورت میں وہ انڈیا کا پھر ہو گیا ہے پاکستان کے ہاتھوں۔ وہ شکست، وہ شرمناک شکست، وہ شرم والی بات اگر وہ محسوس کریں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اور وہ اٹیکس کب ہوئے ہیں، کیسے ہو گئے ہیں؟ اصل میں پہلے دن کے واقعے کے بعد جب انڈیا نے حملہ کیا، اس کے بعد پاکستان نے اسی وقت فوری طور پہ جو ان کو ریٹیلیٹ کیا، جس طرح سے جواب دیا، جس طرح سے ان کے 5 جہاز گرائے، اس کے بعد لگ رہا تھا کہ انڈیا خاموش ہو جائے گا۔ اچھا، اس دوران میں جو کہانی چلی اصل میں وہ کوششیں کی گئیں، بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہوتی ہے نا، باقی دنیا سے بھی کوششیں کی گئی کہ سر بس ٹھیک ہے، جانے دیں، بہت ہو گیا، اور لیکن پاکستان کی طرف سے جواب تھا کہ نہیں، جواب تو آئے گا، کہ بیٹھ کر بات کر لیں، کوئی ڈیل کر لیتے ہیں، کچھ نیگوشیٹ کر لیتے ہیں، کچھ لیں کچھ دیں، کچھ آپ کو مل جاتا ہے۔ پاکستان کے سر سے صاف جواب تھا کہ بیٹھیں گے، بات بھی کریں گے، لیکن ایک دفعہ جواب دینے کے بعد بات کریں گے۔ اچھا، ان چیزوں نے انڈیا کو مزید خوفزدہ کیا، اور پھر اپنی حرکتوں سے باز آنے کی بجائے صبح آج جمعرات کی صبح انڈیا نے پھر اٹیکس کیے، اور ان کے ڈرونز پاکستان کے مختلف شہروں میں، لاہور میں، کراچی میں، چکوال میں، گجرانوالہ میں، مختلف شہروں میں، سندھ کے کچھ ایریاز میں، وہ سب جگہوں پر گئے، اور وہاں پہ انہوں نے کچھ ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، یہ پھر ایک بڑی ہی زبردست اسٹریٹجی کی بات ہے۔ اچھا، ریسورسز میں وہ جو ہے نا، پیسوں میں، نمبر آف ویپنز میں انڈیا ہم سے بہت آگے ہوگا، لیکن جو اسٹریٹجی تھی وہ کمال کی تھی۔ انڈیا کے ڈرونز جو آئے وہ بہت ہائٹ پر تھے۔ اچھا، وہاں تک ان کو ہٹ کرنے کے لیے ہمیں میزائلز کی ضرورت تھی۔ اچھا، وہ میزائلز اتنے ایکسپینسو ہیں کہ اگر ہم یہ سارے اس پہ کوشش کر لیں تو پھر ظاہر لاس ہونا تھا، مسئلہ تو ٹیکل کرنے کا تھا نا، تو ان کو نیچے آنے دیا گیا، اور جب وہ اس رینج میں آ گئے جہاں پہ ان کو شوٹ کیا جا سکتا تھا فائرنگ کر کے، وہاں پہ وہ شوٹ کر دیے گئے۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ انڈیا کے 29 ڈرونز فارغ کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے۔ اچھا ہاں، 1-2 جگہوں پر انہوں نے نقصان بھی پہنچایا۔ پنڈی میں ایک پاکستانی شہید ہوئے۔ اچھا، لاہور میں 4 آفیسرز جو ہیں وہ زخمی ہوئے، کچھ چیزوں پہ نقصان بھی پہنچا، ظاہر ہے اوپر تلے جو آ رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد بھی آئے، پھر فائرنگ ہوئی، دوپہر کے بعد پھر آئے، پھر فائرنگ ہوئی، پھر شوٹ کر دیا گیا، اور یہ سارا دن یہ سلسلہ چلتا رہا۔ انڈیا کا خیال یہ تھا کہ وہ صرف ڈرا کر، دھمکا کر پاکستان کو کنٹرول کر لے گا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ یہاں سے صاف جواب جاتا رہا۔ میں نے بتایا کہ اس سے پہلے جو دیگر دوست ممالک کے ذریعے بھی رابطہ کیا گیا، ان کو صاف جواب دے دیا گیا۔ پھر شام میں خبر آئی کہ وزیر اعظم سے اور وزیر خارجہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں، اسحاق ڈار صاحب، ان سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بات کیا، اور ظاہر بات یہی تھی کہ سر بس سب ٹھنڈا کر دیں، چھوڑ دیں، جانے دیں۔ اور اس سے پہلے آپ سب نے دیکھا کہ امریکی صدر نے بھی جو بیان دیا، ان کا کہنا یہ تھا کہ میں دونوں کو جانتا ہوں اور دونوں کو رک جانا چاہیے، لیکن ہم کو، اور میں کوشش کروں گا جہاں میری ضرورت پیش آئی میں آ کر اس میں کوشش کروں گا ان کو روکوں، اور ابھی تک جو ہے حساب برابر ہو گیا ہے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ دونوں سائڈوں سے حساب برابر ہو گیا۔ اصل میں وہ جو 5 جہاز پاکستان نے گرائے ہیں نا، ایک تو وہ اس کو لے رہے تھے کہ یہ حساب برابر ہو گیا باقی دنیا، اور انڈیا کے لیے بڑی شرمندگی کی بات تھی کہ 5 جہاز گر گئے ہیں۔ اچھا، پھر ایک تو انڈیا تو انکار کر ہی رہا تھا، ہمارے ہاں وہ جو انڈیا والی پارٹی ہے، پاکستان دشمنی میں جس کو ہم انڈیا والی پارٹی کہہ سکتے ہیں تو بیچارے پاکستانی، لیکن وہ ذہنی حالت ان کی جہاں تک پہنچ چکی ہے، ایک شخص کے وہ کلٹ والا سین جو بن چکا اس میں، تو انہوں نے بھی نہیں، کچھ نہیں ہوا، تو خود جو فرانسیسی ذرائع ہیں جن کا رافیل جہاز ہے وہاں سے اور امریکہ سے جب اس بات کی تصدیق ہونے لگی ہے کہ جہاز گر گیا، انہیں تب بھی شرم نہیں آ رہی۔ تو وہ جو 5 جہاز گرے نا، وہ انڈیا کے لیے بڑی شرمندگی کی بات تھی، ساتھ ہی خوف کی بھی بات تھی کہ پاکستان میں یہ طاقت ہے کہ پاکستان ان کے رافیل جہازوں کو بھی گرا سکتا ہے۔ خیر، آج والی حرکت کے بعد اچھا ہاں، آج والی حرکت سے پہلے شام میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی پریس کانفرنس کی،
جس میں اسحاق ڈار صاحب بھی ساتھ تھے۔ اچھا، انڈیا نے جب یہ شور مچایا نا کہ پاکستان نے حملے کیے ہیں پنجاب پر، مختلف جگہوں پر حملہ کر دیا اور ہم نے سارے انٹرسیپٹ کر لیے ہیں، سارے روک لیے ہیں، پاکستان نے میزائل اٹیک کیے ہیں اور ہم نے سارے روک لیے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں ہوا۔ بالکل اسی طرح جیسے وہ 5 جہازوں پہ تھا نا کہ ہماری طرف سے آیا کہ یہ تو ابھی ڈیفینس تھا، یہ تو ہم نے روکا تھا، ابھی ہمارا جواب آنا باقی ہے۔ سو انہوں نے کہا جی جب جواب آئے گا نا تو سب کو پتہ لگ جائے گا، ساری دنیا دیکھے گی۔ اچھا، یہ ایک بڑا کلیئر میسیج تھا، اور پھر اب سے کچھ دیر قبل پاکستان نے وہ پراپر اٹیک کر دیا ہے۔ پاکستان کے ڈرونز اور پاکستان کے میزائلز انڈیا کے مختلف علاقوں کو ہٹ کر رہے ہیں، اور ان ساری چیزوں میں سب سے بڑا نقصان جو انڈیا کا ہوا ہے وہ S-400 میزائل سسٹم ہے۔ یہ ایک نہ صرف میزائلز کی لانچ کا بلکہ میزائلز کو روکنے کا اور ساری ایک سیکیورٹی کا سسٹم جو ان کا ہے، یہ پورا جو سسٹم ہے S-400 میزائل سسٹم جو ہے، یہ ٹوٹل انڈیا نے 5 میزائل سسٹم خریدے تھے، اور ایک میزائل سسٹم کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 1.25 بلین ہے، اور یہ 2021 کی کاسٹ ہے۔ اچھا، اس میں سے بھی 3 ملے ہیں اور 2 ابھی انڈیا کو ملنے ہیں اگلے سال 2026 میں، ان کو ملیں گے تو ان کا مکمل ہو جائے گا۔ ان میں سے ایک سسٹم پاکستان نے اڑا دیا ہے۔ اچھا، ابھی تو انڈیا والے نہیں مانیں گے نا۔ اچھا، اس میں 2 چیزیں ہو گئی ہیں، ایک تو وہ لاس ہے ان کا، دوسرا جب وہ سسٹم اڑ گیا ہے تو اب جب پاکستان اٹیک کر رہا ہے تو پاکستان ان ٹارگٹس تک پہنچ سکتا ہے جہاں سے وہ سسٹم ان کو روک رہا تھا، اور انڈیا نے بار بار وہ غلطی کی جس سے پاکستان انہیں منع کر رہا تھا۔ پاکستان کے شہری علاقوں پر حملے اور پاکستان پر بلا جواز حملے فرام ڈے 1، پہلگام واقعہ ہونے کے بعد 22 اپریل کو پرابلی ہوا تھا وہ، اس کے بعد سے پاکستان نے بارہا یقین دہانی کرائی کہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں، اور آپ دنیا کے کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ چلے جائیں، پلیٹ فارم پہ جائیں، وہاں سے اس کی تحقیقات کرا لیں، خود بھی کریں، وہاں سے کرا لیں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لیکن انڈیا، میں نہ مانوں، اور وہی ضد، اصل میں وہ جو RSS والی سوچ ہے نا مودی کی، اینٹی مسلم، اینٹی پاکستان، اور اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے، اپنے ایک الیکشن کے لیے، ابھی وہ جو ان کے ریاستی انتخابات ہو رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے پاکستان پر حملہ کرنے کی جو کوشش کی، پہلے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کیا اور پھر براہ راست حملے پر آ گئے، تو اس کا جواب آج پاکستان کی طرف سے چلا گیا ہے۔ اب ان کے مختلف ایئر بیسز جو ہیں وہ سری نگر ہے، وہ پٹھان کوٹ ہے، اور وہ اور بہت سارے علاقے جہاں جہاں تک اب ہمارے میزائلز اور ہمارے ڈرونز پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان کے ڈرونز ابھی ڈیفرنٹ تعداد میں پتہ چل رہے ہیں، اس کا ایگزیکٹ نمبر نہیں آیا، لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی 500 ڈرونز ہیں۔ اچھا، اب حیرانی کی بات یہ ہوگی کہ پاکستان کے پاس اتنے سارے کہاں سے آ گئے؟ تو جناب یہی تو ارینجمنٹ تھا، حکومت نے، فوج نے جیسے بھی ارینج کیا ہے وہ کر کے پاکستان کے ڈرونز اس وقت حملہ آور ہیں۔ میں نے کل بھی بات کی تھی، جنگ جو ہے اس میں فائنلی انسانیت ہار جاتی ہے، انسان ہار جاتے ہیں، ملک تو جیت سکتے ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے اپنوں کے دکھ اٹھائے ہیں، ہم نے دہشت گردی اور براہ راست جنگیں، دہشت گردی کی جنگ ایک طویل عرصہ اور اس سے پہلے براہ راست جنگیں پاکستان نے دیکھی ہیں، پاکستان نے صحیح ہیں، برداشت کی ہیں، خمیازہ بھگتا ہے، انسانی جانوں کا ضیاع ہم نے دیکھا ہے۔ یہ سارا کچھ دیکھ کر ہم تو جنگ سے باز رہنے کو تیار تھے، لیکن انڈیا تیار نہیں تھا۔ ہم نے بھی تازہ ترین ان حملوں میں بھی 31 لوگوں کی جانیں گئی، 31 لوگ شہید ہوئے یہ انڈیا کے پرسوں کے اٹیک میں۔ ہم پھر چاہتے تھے کہ انڈیا باز آ جائے، انڈیا یہ حرکتیں نہ کرے، لیکن جب جنگ مسلط کر دی جاتی ہے تو پھر جنگ لڑنی پڑتی ہے، اور پھر پوری طاقت کے ساتھ لڑی جاتی ہے۔ انڈیا کو جن جہازوں پر ناز تھا، رافیل ہی تھے نا، وہ تو ہم نے مار گرائے۔ انڈیا کے لیے جو سیکیورٹی لائن تھی S-400 سسٹم، وہ ہم نے اڑا دیا ہے۔ یہ 2 بڑے کام جو ہے نا انڈیا کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ ان کے جو ڈرون آئے تھے ان میں سے 29 آج کے دن تک مار گرائے گئے ہیں، یہ انڈیا کو بہت اچھی طرح پتہ ہے۔ اب ان کے پاس جواب جا رہا ہے۔ انڈیا کے لیے ابھی بھی وقت ہے، سوچیں، خیال کریں، احساس کریں۔ جنگیں جو ہیں وہ تباہی لاتی ہیں۔ اپنی سیاست کے لیے، اپنے ایک الیکشن کے لیے ایک پرامن ہمسائے پر اٹیک کر کے انڈیا کو آج اس کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ رک جائیں۔ مودی کے لیے پیغام یہ ہے کہ ابھی بھی باز آ جائیں، ابھی بھی جو ہے نا
بات کریں تمیز سے، لیکن اٹیک کر کے نہیں. یہ جو آج حرکت کی ہے اس کا جواب ملنا ہے. اچھا، پاکستان کی طرف سے کلیئر تھا کہ اس کا ہم نے جواب تو دینا ہے. ہاں، ایک چیز بڑی احتیاط سے کی جا رہی ہے، کسی سویلین اس کو علاقے کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے، جیسے آج پاکستان میں ہوا. حالانکہ پنڈی میں جو ایریاز ہیں وہ کرکٹ اسٹیڈیم کے ساتھ جو جگہ ہے وہاں پر اٹیک ہوا ہے. ادھر مری روڈ پہ مریڑ چوک کے قریب فوڈ اسٹریٹ کا جو ایریا تھا وہاں پر اٹیک ہوا ہے. عام شہری آبادیوں پر اٹیک کیے جا رہے ہیں. پاکستان نے صرف ان فوجی تنصیبات پر، یہ جو ایئر بیسز ہیں وہاں پر حملے کیے ہیں. جنگ اچھی چیز نہیں ہوتی، میں بار بار کہتا ہوں جنگ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جب جنگ ہم پر مسلط کر دی جائے گی تو پھر ہم لڑیں گے اور پوری طاقت سے لڑیں گے. اور ہمیں اپنے وطن کا دفاع کرنا آتا ہے اور ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. ہم نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے. یہ ہمارا وطن ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے، ہم نے اس کو بچانا ہے، ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے. پاکستان زندہ باد.